سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، دین اسلام یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ پہلے بھی میں ایک دفعہ ایک نشست میں آپ سے کہہ چکا ہوں، یہ ساری کائنات کے خالق و مالک کا دین ہے، اور حضرت سیدنا و سندنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ وہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین، اور یہ الحم سے لے کر والناس تک نور ہے۔ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ابھی سے کسی کی اور کوئی نیت ہو تو مجھے نہیں پتا۔ میں ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں، بڑا مزہ آیا مجھے۔ آپ انشاءاللہ اس سے اتفاق کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ کسی شہنشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ ایک ایک بوری اچھے پھلوں کی بھر کے لاؤ۔ تو ایک وزیر نے بہترین قسم کے پھل چن کے نا اپنی بوری بھر لی۔ دوسرے وزیر نے گندے دیکھے نا صاف جو ہے اچھے دیکھے، بس بوری بھر لی پھلوں سے، سب ملائے۔ اور تیسرے وزیر نے گھاس بھر لی اور کہا کہ کون سا شہنشاہ نے دیکھنا ہے۔ ہاں، وہ تینوں جب پیش ہوئے تو تینوں کو قید ہو گئی ان بوریوں سمیت۔ اور میرے دوست، جس کی اچھی بوری تھی، جس نے بوری اچھے اعلیٰ قسم کے پھلوں سے بھر لی تھی، وہ تو اس قید خانے میں بڑا مزے سے رہا، اور جس نے گندے اور اچھے پھل چکھے تھے وہ بھی ان کو کھا کے گل سڑ گیا، مر گیا قید خانے میں، اور جس نے گھاس بھرا تھا وہ بھوکے ہی مر گیا۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کی عظیم ساعتوں میں رمضان جو عظیم مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں قرآن پاک جس سے اچھا کائنات میں کوئی پھل نہیں، اس کو اپنی بوری میں، اپنے اعمال نامے میں بھر کے پھر حدیث پاک سے جو کہ ساری کی ساری وہی اپنے، تاکہ وہ کل اس مبارک سفر میں اندھیری قبر میں روشنی کا کام دے۔ حشر جس کا پہلا دن 50,000 سال کا، اس میں لائٹ، قرآن پاک سے بڑی کوئی لائٹ، ایمان سے بڑی کوئی لائٹ۔ میری اور آپ کی نجات کا باعث بنے، بس میرے دوست۔ آئیے 3 رکوع اس سورہ مبارکہ المائدہ کے باقی ابھی ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے اپنے پھلوں کی، اپنے عملوں کی بوری کو چن کے رکھتے ہیں، تاکہ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو وہ کام آ سکے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن پاک اتر رہا ہے جو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ قَدْ سَأَلَكُم مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، پھر ان سے منکر ہو بیٹھے،
ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا، اور نہ بچار، اور نہ وسیلہ، اور نہ حامی۔ ہاں، کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے اور نہ راہ پائیں۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، جب کہ تم راہ پر ہو۔ تم سب کی رجوع اللہ کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے، وصیت کرتے وقت تم میں کے دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے دو، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے۔ ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے، ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں گے تو ہم ضرور گناہ گاروں میں ہیں۔ وَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کی سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے، اور ہم حد سے نہ بڑھے، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا وَيَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہے ادا کریں یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم
جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور جب تو مٹی سے پرند کسی مورد میرے حکم سے بناتا، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، اور تو مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا۔ وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِینٌ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بِی وَبِرَسُولِی، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچی، اگر میں نے ایسا کہا تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بی ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم،
پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، اور اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ما فی السماء للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سورہ مائدہ شریف مکمل ہوئی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس نیک کام میں، کار خیر میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے نیک اعمال میں برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر بعد بھائی آتے ہیں۔